اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس عزاداران حسین، میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کر دیا۔ یہ اسیروں کا قافلہ ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوا۔ 12 محرم کو کربلا سے چلے، ایک دن روکا گیا، ابھی اہتمام پورا نہیں ہوا۔ آج 14 محرم ابن زیاد نے حکم دیا کہ اسیروں کو اور سروں کو دربار میں لایا جائے۔ عزاداران حسین، کتنا سخت وقت ہے سیدانیوں کے لیے۔ اس ملعون کے دربار میں، اس نجس کے دربار میں سیدانیوں کو اس عالم میں جانا ہے کہ سروں پر چادریں نہیں ہیں، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، کسی کی گردن میں رسی ہے، کسی کے ہاتھ میں رسی ہے، کسی کے پیر میں رسی ہے، لباس میلے ہو چکے ہیں، ابھی زندان میں نہیں گئے ہیں۔ کربلا سے یہاں تک یہی لباس، ایک عجیب کیفیت ہے سیدانیوں کی جو کتب مکاتب میں درج ہے۔ جب دربار میں داخل ہوئے تو پہلے نیزوں پر شہداء کے سر بلند ہیں۔ صرف ایک سر ایسا ہے جس کو چاندی کے تشت میں رکھ کے ابن زیاد کو پیش کیا گیا، اور یہ ملعون اپنے تخت پر شراب و کباب میں مشغول ہے۔ یہ سر لا کے اس کے قدموں میں رکھ دیا، اور سر کس کا ہے؟ فرزند رسول کا، حسین کا سر ہے۔ عزاداران حسین، یہ پڑھنا بہت آسان ہے، سن لینا بہت آسان ہے۔ کوئی حسین اور اولاد حسین سے پوچھے، کوئی حسین اور انصار حسین سے پوچھے، کوئی حسین اور ان بیویوں اور ان کی بہنوں سے پوچھے کہ اس امتحان کی منزل سے انبیاء بھی نہیں گزر سکتے تھے، پیغمبر بھی نہیں گزر سکتے تھے جس امتحان کی منزلوں کو حسین نے طے کیا تھا۔ حسین کا سر ابن زیاد کے قدموں میں رکھا ہوا ہے، اور یہ ملعون مسکراتا ہے، وہ چھڑی سے بے ادبی کرتا ہے، توہین کرتا ہے۔ بس عزاداران حسین، چند جملے، حالانکہ یہ واقعات پڑھنے کے لیے بھی کلیجہ چاہیے، لیکن بہرحال کوشش کروں گا آپ کے سامنے پڑھ سکوں کہ بیبیاں جب دربار میں داخل ہوئی تو سب بیبیاں کھڑی ہیں۔ ایک بی بی ان کے درمیان میں تھک کے بیٹھ گئی، تو سب نے اس بی بی کے گرد حلقہ کر لیا۔ جب ابن زیاد ملعون کی نظر پڑی تو پوچھتا ہے کہ یہ جو بی بی بیٹھ گئی ہے، یہ بی بی کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ علی کی بیٹی زینب ہے، یہ فاطمہ کی بیٹی زینب ہے۔ حکم دیتا ہے سامنے سے دوسرے قیدیوں کو ہٹاؤ۔ سامنے سے قیدیوں کو ہٹایا گیا۔ اب کہتا ہے اللہ نے تمہارے ساتھ جو سلوک کیا وہ تم نے دیکھا، اگر روایت کے الفاظ نہ ہوتے تو میں آپ کے سامنے نقل نہ کرتا۔ کہتا ہے دیکھو اللہ نے کس طرح تمہیں ذلیل کیا۔ علی کی بیٹی ثانیہ زہرا سکون سے جواب دیتی ہیں، تو کیا ہمیں ذلیل کرے گا؟ تو کیا ہماری تحقیر کرے گا؟ خدا نے جو شرف ہمیں بخشا ہے، ہمارے گھر میں قرآن کو نازل کیا ہے، ہمیں اہل بیت رسول کا درجہ دیا ہے، تو ہماری تحقیر کرنے کا دعویٰ کرتا ہے، اپنے انجام سے بے خبر ہے۔ تجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ عزت کیا ہوتی ہے اور ذلت کیا ہوتی ہے۔ مناظرہ شروع ہوا۔ وہ جو بات شروع کرتا ہے، ثانیہ زہرا اس کا جواب دیتی چلی جاتی ہیں، اور بار بار کہتی ہیں او ابن مرجانہ، تو سمجھتا ہے کہ تو ہمارے ساتھ توہین ہمیں سلوک کرے گا، اور خود تو اس بات سے بے خبر ہے کہ خود تجھ پر کچھ دیر کے بعد کیا بیتنے والی ہے، کچھ وقت کے بعد تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اب طیش میں آیا ملعون، حکم دیتا ہے کہ اس کو قتل کر دو۔ اس پر کچھ درباریوں نے کہا کہ کیا غضب کرتا ہے، اگر تو نے عورت پر تلوار اٹھائی تو ابھی کایا پلٹ جائے گی، لوگ بے قابو ہو جائیں گے۔
کیونکہ یہ رسول زادی ہے، غمزدہ بھی ہے اور مجبور بھی، جو کہہ دیا بھول جا۔ اس کے بعد اس کی نظر جناب سید سجاد پر پڑی، کہتا ہے یہ جوان کون ہے؟ امام خود تعارف کراتے ہیں کہ میں علی ابن حسین ہوں۔ ابن زیاد کہتا ہے مگر علی ابن حسین کو خدا نے کربلا میں قتل نہیں کر ڈالا؟ سید سجاد کہتے ہیں وہ میرا بھائی تھا جسے تیرے سپاہیوں نے کربلا میں قتل کر ڈالا۔ کہا کہ اب بھی تجھ میں اتنی ہمت باقی ہے اور اس کھوج سے بے خطر ہے کہ میں تجھے قتل کر دوں گا؟ اور ترکیبہ ترکیب مجھے جواب دیتا ہے۔ بس یہ جملہ سننا تھا کہ حسین کا بیٹا کہتا ہے مجھے دھمکی دیتا ہے، مجھے ڈراتا ہے موت سے، قتل سے۔ کیا اب بھی تجھے یہ معلوم نہیں کہ قتل ہو جانا ہماری عادت اور شہادت ہمارے لیے کرامت ہے؟ غصے میں پاگل ہو گئے ابن زیاد حکم دیتا ہے کہ قتل کر دو اس نوجوان کو۔ بس یہ حکم سنا تو ثانیہ زارا سامنے آ گئی۔ خبردار، کس کی مجال ہے میرے بیٹے کو قتل کر دے؟ میرے بھتیجے تک پہنچنے اس کے لیے پہلے زینب کی لاش پر سے گزرنا پڑے گا۔ پھر لوگ آڑے آ جاتے ہیں کہ ایک بیمار ہے، لاگر ہے، چھوڑ اس کو، اس کے حال پر۔ ابن زیاد کو کچھ یاد آتا ہے، کہتا ہے جاؤ ذرا مختار پر تو زندان سے لاؤ۔ عزاداران حسین، حکم ابن زیاد و مختار کو، اس علی کے شیر کو زندان سے لایا گیا، سر تا پا زنجیروں سے جکڑا ہوا، گلے میں توپ اور پورا جسم اس شیر کا زنجیروں میں جکڑا ہوا لایا گیا۔ ابن زیاد کہتا ہے کہ دیکھ یہ کس کا سر ہے؟ مختار پہچانتا ہے، مختار یہ تیرے مولا ابو تراب کے بیٹے حسین کا سر ہے جو میرے قدموں میں رکھا ہے۔ مختار اطمینان سے سکون سے ایک بات کہتا ہے، ابن زیاد، 1000 بار قتل ہو جانے کی تکلیف سے زیادہ تکلیف مجھے اس وقت اپنے مولا کا سر دیکھنے سے ہو رہی ہے۔ میں 1000 بار قتل کیا جاؤں، وہ تکلیف مجھے گوارا ہے جو تکلیف مجھے اپنے مولا کا سر دیکھنے سے ہوئی ہے۔ ابن زیاد اطمینان رکھ، انقریب تو اپنے انجام کو پہنچے گا۔ ابھی مختار کی نظر قیدیوں پر نہیں پڑی تھی، سیدانیوں پر نہیں پڑی۔ ابن زیاد کہتا ہے مختار ذرا اپنے دائیں طرف تو دیکھ۔ اب جو مختار نے نظر پھرائی تو بس عزاداران حسین، اب مختار بے قابو ہوا اور انہی زنجیروں سے اس نے اپنے آپ کو پیٹنا شروع کر دیا اور چاہتا ہے حملہ کرے، فریاد بلند کرتا ہے کہ اے رسول زادیوں، سیدانیوں، اس غلام کو معاف کر دینا کہ میں نے تمہاری طرف نظر اٹھانے کی جرات کر دی۔ عزادارو، جب دیکھا کہ سیدانیاں کس عالم میں ہیں تو کہتا ہے کہ غلام تم سے وعدہ کر رہا ہے کہ ایک ایک ظالم کو اس کے انجام تک پہنچائے گا۔ اور ابن زیاد ملعون، یہ تو نے مجھے کس منزل پر لا کے کھڑا کر دیا؟ کاش مختار پیدا ہوتا ہی مر گیا ہوتا، لیکن اس نے یہ منظر دربار میں نہ دیکھا ہوتا۔ مختار نے اپنی طاقت جمع کی اور ابن زیاد کی طرف دوڑ لگائی، ابن زیاد پر حملہ کرتے، لیکن عزاداران حسین ان زنجیروں کا وزن دوسری تمام سپاہی دربار کے ٹوٹ پڑے۔ مختار پر اس زخمی شیر کو کھینچتے ہوئے لے گئے اور یہ اسی انداز میں فریاد بلند کرتا رہا، روتا رہا، اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔